مفہوم یہ ہے کہ وہ جو جنتی دروازہ ہے اگر کوئی وہاں سے گزرے برکتیں ملیں گی، اس کا انکار نہیں، کیونکہ بزرگوں کی انوار و تجلیات وہاں موجود ہیں، وہ وہاں موجود انوار و تجلیات کا ہر وقت وہاں نزول ہے، مگر صوفیاء یہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس راستے سے بابا نظام یعنی جو نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، تقویٰ و طہارت، عبادت و ریاضت اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آنا، اس بابا نظام کے راستے کو اگر کوئی اپنا لے تو وہ جنتی ہو جائے۔ اب یہ اتنی لمبی لائن، وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے، شاید کسی کو برا لگے کہ مولوی صاحب یہ کیا بیان، تو لیکن جو حق ہے وہ حق، چاہے کسی کو برا لگے، حق علماء کا کام ہے حق بیان کرنا اور اس کو سمجھے، میں مخالفت نہیں، الحمدللہ علماء سے بڑھ کے اولیاء کا کوئی چاہنے والا نہیں، لیکن ہمارے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائی راستے سے گزرنا گزر جائیں گے جب موقع ملے گا، لیکن نماز بھی تو پہلے ہے، نماز کے لیے وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگ صبح سے لے کے شام تک اور وہاں مشقت میں کھڑے کہ بس یہاں سے گزر جائے، تو جب بابا فرید کا حکم ہوگا تو آپ گزر جاؤ گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، جب موقع ملے کسی اور دن، لیکن وہاں فرائض و واجبات یہ ساری پابندی بھی ضروری ہے، اور شریعت کی پاسداری جو بزرگوں کا طریقہ رہا، آج دیکھیں مزاروں پہ کتنے خرافات، بھی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کہتے ہیں کہ 5 سے 6 کلومیٹر غالباً اس سے بھی زیادہ ایک لمبی قطار ہوتی ہے جنتی دروازے سے گزرنا ہے، بس یہ تمنا ہوتی ہے دل میں جنتی دروازے سے۔ اب آؤ میں اس کی حقیقت جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے صوفیاء سے سنی، آئے وہ اس کی حقیقت کو کیا بیان کرتے ہیں کہ جنتی دروازے کی اصل حقیقت ہے کیا، ہم اسے سمجھے تو سنے تو جنتی دروازے کی جو اصل حقیقت بیان کی گئی وہ یہ کہ حضرت بہاؤالدین زکریا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا، یہ سب ایک زمانے کے، لال شہباز قلندر، حضرت بابا فرید، بہاؤالدین زکریا، یہ سارے ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا فیلڈ سوار، یعنی آپ ہاتھی پر سواری کیا کرتے تھے، آپ کو ہاتھی کی سواری بہت اچھی لگتی، تو آپ مقام غوثیت پر بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے غوث تھے اور آپ فیلڈ سوار تھے۔ اب مریدین کا جو ہے آپ کے ارد گرد جو ہے ہجوم تھا، اور یہ ندا بلند ہو رہی تھی کہ جنتی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ہمارے مرشد کو دیکھو، بہاؤالدین زکریا کو دیکھ لو، جنتی کی زیارت کر لو، یہ ندا بلند ہو رہی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء بازار میں نکلے ہوئے تھے کچھ سودا سامان لینے کے لیے، تو جب آپ کے کانوں میں یہ ندا آئی کہ جنتی دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھ لو، آپ نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ ایک فرید کو دیکھ چکا ہوں، اب دوسرے فرید کی ضرورت نہیں۔ اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ ایک فرید کو دیکھ لیا، دوسرے فرید کو یعنی جنتی دیکھ لیا، اب کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا تن من دھن سب کچھ جو ہے اپنے مرشد پر قربان کر چکا ہوں۔ یہ مرشد سے محبت اور عقیدت ہونا چاہیے۔ تو حضرت بابا نظام نے جب یہ فرمایا تو آپ کے پاس لوگ کہا بابا نظام نے ہم موجود، لوگوں نے آپ کے ساتھ زبردستی کی کہ آپ دیکھیں، تو آپ ہاتھ اٹھائیں آنکھوں پہ سے آپ دیکھیں، آپ نے کہا نہیں۔ تو بھڑبوجے کی قریب میں دکان تھی، بھڑبوجا سمجھتے نا وہ جو مکئی وغیرہ وہ جو ہے سیک کے دیتا ہے، تو وہاں آپ نے اس بھاڑ میں اپنا منہ دے دیا، اور اس آگ کی تپش سے، چنگاری سے جب وہ آپ کی آنکھوں پر وہ تپش پڑی، وہ ریت پڑی، تو پھر اس صورت میں آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے۔ کہا کہ نہیں، اب مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ نابینا ہو گئے، مگر گلہ شکوہ نہیں کیا، آہو بکا رونا اور گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ سہارا لیتے ہوئے جیسے ہی آپ در فرید پر، آپ جب بابا فرید کی جو مسند جہاں سجائی جاتی تھی
جہاں آپ کا حجرہ جو دروازہ ہے اس جگہ بابا فرید جو مزار شریف ہے جو دروازہ ہے جنتی دروازہ وہاں پر حضرت بابا فرید اپنی مسند سجا کر بیٹھا کرتے تھے. تو حضرت بابا نظام جو ہے حضرت فرید بابا فرید جو ہے وہ آپ کو بابا نظام کہا کرتے تھے. تو آپ سہارا لیتے ہوئے جیسے ہی جو ہے در فرید پر پہنچے تو چوکٹ سے پیر لگا تو آپ حضرت بابا فرید کے قدموں میں جا گرے. اور پھر حضرت بابا فرید تشویش اور پریشان حیران کہ بابا نظام کیا ہوا یہ؟ کہا کہ وہاں یہ صدا بلند ہو رہی تھی، وہاں یہ ندا بلند ہو رہی تھی کہ جنتی دیکھ لو جنتی دیکھ لو. بابا فرید میں نے آپ کو دیکھ لیا، اب مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب حضرت بابا فرید نے یہ سنا کہ اس وجہ سے حضرت بابا نظام کی آنکھیں چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے کہ وہاں یہ صدا بلند ہو رہی تھی کہ جنتی دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھ لو. آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکال کے حضرت بابا فرید بابا نظام کی آنکھوں پر لگایا. آپ کی آنکھیں آ گئی بلند آواز سے، آپ کی آنکھیں آ گئی، آپ بینا ہو گئے، روشنی واپس لوٹ آئی. حضرت بابا فرید اتنے جلال میں تھے، عالم جذبے چلے گئے اور حضرت بابا فرید کہنے لگے کہ وہاں تو یہ صدا بلند ہو رہی تھی کہ فلاں جنتی ہے، جنتی دیکھ لو. ارے میں یہ کہتا ہوں جس راستے سے بابا نظام آئے اگر کوئی اس راستے سے آئے تو وہ جنتی ہو جائے، وہ اس راستے سے گزرے تو جنتی ہو جائے. اب کیا مفہوم یہ کہ وہ جو جنتی دروازہ ہے اگر کوئی وہاں سے گزرے برکتیں ملیں گی، اس کا انکار نہیں، کیونکہ بزرگوں کی انوار و تجلیات وہاں موجود ہیں، وہ وہاں موجود انوار و تجلیات کا ہر وقت وہاں نزول ہے. مگر صوفیاء یہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس راستے سے بابا نظام یعنی جو نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، تقویٰ و طہارت، عبادت و ریاضت اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آنا، اس بابا نظام کے راستے کو اگر کوئی اپنا لے تو وہ جنتی ہو جائے. اب یہ اتنی لمبی لائن، وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے، شاید کسی کو برا لگے کہ مولوی صاحب یہ کیا بیان، تو لیکن جو حق ہے وہ حق، چاہے کسی کو برا لگے. حق علماء کا کام ہے حق بیان کرنا اور اس کو سمجھے. میں مخالفت نہیں، الحمدللہ علماء سے بڑھ کے اولیاء تو کوئی چاہنے والا نہیں، لیکن ہمارے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائی راستے سے گزرنا گزر جائیں گے جب موقع ملے گا، لیکن نماز بھی تو پہلے ہے. نماز کے لیے وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. لوگ صبح سے لے کے شام تک اور وہاں مشقت میں کھڑے کہ بس یہاں سے گزر جائے. تو جب بابا فرید کا حکم ہوگا تو آپ گزر جاؤ گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا جب موقع ملے کسی اور دن. لیکن وہاں فرائض و واجبات یہ ساری پابندی بھی ضروری ہے اور شریعت کی پاسداری جو بزرگوں کا طریقہ رہا. آج دیکھیں مزاروں پہ کتنے خرافات، عورتوں سے اولیاء اللہ دور رہا کرتے تھے، انہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت نہیں کرتے بلکہ دور پردے میں رکھ کے ایجاب و قبول کروایا کرتے تھے کہ آپ کہہ دو کہ آپ میری مرید بننا چاہتی ہوں، ہم نے قبول کیا تھا. لیکن آج مزارات پر دیکھیں کیا خرافات. یہ ایک بہت بڑی ایک سیاست ہے اس کے پیچھے، اور جو بد مذہب بھی آپ کہہ لیں کہ اس کے پیچھے ملوث ہے. اولیاء اللہ کو بدنام کرنا، حالانکہ ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ آج عورتیں جو ہیں، اب تو مزارات تو بہت دور کی بات، آپ قبرستان تو جائیں، قبرستان میں بھی عورت کا کیا کام، حالانکہ منع کیا گیا کہ عورت مزار پر نہیں جا سکتی، علماء نے ناجائز لکھا، مگر عورتیں بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے مزاروں پر، علماء نے کہا حرام ہے، ناجائز ہے. آپ کو ثواب پہنچانا ہے، بزرگ کا فیض لینا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ان کے نام کی نیاز لگائے، فاتحہ کرے، ثواب پہنچائے، آپ کو فیض ملے گا. جو کام وہاں کرے گھر میں بھی آپ کا وہ کام ہو جائے گا. لہذا عورت جس حد تک پردہ
کر سکتی ہے وہ پردہ کرے، ضروری ہے۔ لہذا منع کرتے ہیں۔ یہ خرافات، یہ معاشرے میں جو ایک خرافات کا جو بازار گرم ہے، اس میں علماء کو اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہماری عوام کو بھی اس کو سمجھنا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے دلوں میں، اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا فرمائے، بزرگوں کی محبت پیدا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت بابا فرید کو اللہ نے بہت بڑا مقام، تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی جس بزرگ کا، داتا صاحب کوئی بھی بزرگ ہو، جب بھی ان کا دن آئے، سب سے اچھا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، معاشی پریشانی ہے، تنگی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، اور عجیب گھر میں کشمکش، لڑائی جھگڑا، یعنی جس طرح بھی مصیبت میں مبتلا ہے، آپ کیونکہ اللہ والوں کے واسطہ وسیلے سے اگر اللہ سے آپ مانگیں گے تو اللہ ضرور، کیونکہ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ مانگے اللہ میں فوراً دے دے، نہیں، مگر یہ اللہ والے اتنے محبوب ہوتے ہیں اللہ کو کہ اللہ کو بس ان کا واسطہ وسیلہ دے دو، اللہ فوراً ادا کرتا ہے۔ تو جو بھی جب بھی کوئی بزرگ کا جتنی استطاعت، ٹافیاں، مٹھائی، بریانی، جو بھی آپ گھر میں چھوٹا موٹا لنگر بنائیں، تھوڑا سا فاتحہ، درود شریف، سورہ اخلاص کی ایک تسبیح درود شریف کی، فاتحہ وغیرہ کر کے ان بزرگ کو اس کا ثواب پہنچا دیں، اور ان کے واسطہ وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی ضرور برکتیں عطا فرمائے گا اور اس مشکل سے نکال دیں گے، سب سے اچھا حل۔ تو اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو اللہ جو ہے قبول بھی فرمائے۔